آج آئے ہم خدا کے کلام کو واضح کے عنوان اس میں جو مجھے طاقت بخشتا ہے کے تحت آپس میں بانٹتے ہیں۔ جب بھی ہم کچھ کرتے ہیں، چاہے یہ خوشخبری کے یا ہر روز کے معاملات ہوں، تو ہم سوچتے ہیں کہ اچھا نتیجہ پانے کی غرض سے ہمارے آس پاس کا ماحول موزوں ہونا چاہیے۔ تاہم جب ہم ایمان کے آباء و اجداد پر غور کریں تو وہ مشکل حالات اور ماحول میں خوشخبری کی راہ پر چلے تھے۔ یہ ہماری خوشخبری کی تاریخ ہے۔ میرے خیال سے یہ معلوم کرنا اہم ہے کہ جب ہم محسوس کریں کہ مشکل حالات میں ہم کمزور ہیں تو خدا ہمیشہ ہمیں اپنی قوت بخشتے ہیں۔ جب ہم دنیا کی تاریخ دیکھتے ہیں تو دنیاوی لوگوں میں سے بھی موزوں حالات ایک بہترین ماحول یا اچھے خاندان، یعنی ایسے ماحول سے جس میں کوئی کمی نہ ہو، کوئی عظیم شخص، بہادر یا بڑی تاریخی شخصیت ظاہر نہیں ہوئی۔ عموماً ان سب نے مخالف حالات، مشکل صورتحال اور مصیبتوں پر غالب آنے کے بعد خود سے نام پیدا کیا ہے۔ کیا ہم ایسی مشہور شخصیات کی تاریخ نہیں دیکھ سکتے ہیں؟ جیسے کہ آپ رومی سلطنت کے بارے میں جانتے ہیں۔ جولیس کیسر، جسے روم کا باپ سمجھا جاتا تھا، مرگی میں مبتلا تھا۔ وہ جسمانی معذوری پر غالب آیا اور رومی سلطنت کی بنیاد کو مستحکم کیا۔ حتیٰ کہ عظیم ترین رومی شہنشاہ اوگسطس بھی اپنی ساری زندگی معدے کے السر میں مبتلا رہا۔ اکثر خیال کرتے ہیں کہ غالباً ایسے لوگوں کو کوئی مشکل یا پریشانی نہیں ہوتی، تاہم ان سب میں نقص، کمیاں اور کوتاہیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ ان سب پر غالب آئے تھے۔ اس کے علاوہ جب ہم ماضی میں ایمان کی تاریخ پر توجہ کریں تو رسولوں میں سے پطرس، یوحنا اور یعقوب، تو ان کا ماحول کیسا تھا؟ اس وقت ان کی صورتحال اور ماحول بہت موزوں ترین نہیں تھے۔ وہ شاہی لحاظ سے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ وہ ماہی گیر یا محصول لینے والے تھے۔ تاہم کیا وہ ایسے گرد و پیش میں مسیح سے نہیں ملے تھے؟ اور کیا مسیح کے وسیلے انہیں آسمان کی امید نہیں تھی؟ اور کیا آج وہ ہمارے لیے ایمان کے عمدہ نمونے نہیں ہیں؟ چونکہ میں ہارورڈ نہیں گیا، اس لیے میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں نے سیول نیشنل یونیورسٹی سے سند نہیں لی، اس لیے میں بہت ذہین نہیں ہوں۔ یوں بات نہ کرنا بہتر ہے۔ اگرچہ ہم اس سیارے پر ہارورڈ یا سیول نیشنل جیسی بہترین یونیورسٹیز میں نہیں گئے، لیکن اس کائنات پر حکمرانی کی حکمت ہم کس سے سیکھ رہے ہیں جو ان سب سے بڑھ کر ہے؟ ہارورڈ میں لوگ دیگر لوگوں سے سیکھتے ہیں، اور سیول نیشنل یونیورسٹی میں بھی لوگ دیگر لوگوں سے سیکھتے ہیں کہ اس زمین پر کیسے زندگی گزاریں۔ لیکن اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم وسیع اور لامحدود کائنات میں ایک اعلیٰ سمت کے جہان میں رہنے کے طریقے اور آئین نہیں سیکھ رہے ہیں؟ ساری قوت خدا کی طرف سے ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے ہم اپنی کوتاہیوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ خدا کی قدرت جو کمیاں دور کرتی ہے اس پر غور کرتے ہوئے ہم اپنی روحانی آنکھیں کھولیں۔ خروج باب 4 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ تب موسیٰ نے جواب دیا، لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے۔ وہ کہیں گے، خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔
아니하셨다 하리이다. खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था कि इसराइलियों को मिस्र से आजाद करवाए। 해방식이라는 하나님의 명을 받고 있습니다. 명을 받고 있는데 ताहम मूसा ने सोचा 할 때에 자기는 कि उसके पास लोगों की क़यादत करने की कुव्वत, ताकत और काबिलियत नहीं है। 또 지도력도 많이 모자랄 것 같고 말이죠. 그리고 더군다나 इलावा अजीम, मूसा ने खुदा से गुजारिश की कि उसे इसराइलियों की रहनुमाई से हटा दें, 하나님 앞에 क्योंकि वो सोचता था कि वो रुक रुक कर बोलता है। 위치에서는 자기를 좀 빼주기를 탄원드리는 그러한 장면입니다. 그럼 3장으로 बाप 3 से देखते हैं कि खुदा ने मूसा को कौन सा काम बख्शा था, और फिर बाप 4 की तरफ जाते हैं। खुरूज बाप 3 आयत 9 से देखते हैं। देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची है, और मैंने वो जुल्म भी जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। सो अब आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाए। खुदा ने वजह बयान की कि क्यों उन्होंने मूसा को बुलाया था। आयत 11, मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूं जो फिरौन के पास जाऊं और बनी इसराइल को मिस्र से निकाल लाऊं। मुझ जैसा शख्स कैसे ऐसा अजीम काम कर सकता है। उसने ये कहते हुए अपना मामला खुदा के आगे पेश किया कि मैं ऐसा कभी काम करने के लायक बर्तन नहीं हूं। आयत 12, उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। एक बार फिर खुदा ने मूसा को हुक्म दिया कि इसराइलियों के पास जा और उनकी रहनुमाई कर, और दोबारा मूसा ने एतराज किया। बाप 4 आयत 1, तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। अगर इसराइलियों ने मुझे अपने सरबराह के तौर पर तस्लीम ना किया तो अगरचे आप मुझे उनके पास भेजें, पर अगर वो मुझे खुदा के भेजे हुए के तौर पर तस्लीम ना करें तो मैं क्या करूं? मूसा ने एक बार फिर अपनी फिक्र का इजहार किया। खुदावंद तुझे दिखाई नहीं दिया। आयत 2, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। फिर उसने कहा कि उसे जमीन पर डाल दे। उसने उसे जमीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, वो उसके हाथ में लाठी बन गया। खुदा ने मूसा को ये कहते हुए दोबारा यकीन दहानी करवाई कि जब मैं तुझे भेजूंगा तो मैं तुझे इस खास काम को मुकम्मल करने की काबिलियत भी दूंगा। खुदा ने कहा, मैंने तुझे ये काबिलियत बख्शी। तब खुदा ने मूसा से पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। लाठी महज एक आम सा औजार थी, लेकिन चूंकि खुदा ने मूसा को इसे इस्तेमाल करने को कहा था, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि खुदा ने उसे काबिलियत बख्शी थी? ये सबूत है कि खुदा ने उसे काबिलियतें बख्शी थी। जब बच्चे कुछ नहीं कर सकते, फर्ज करें आपका 6 साल का बच्चा है, क्या आप अपने बच्चे को अपनी गाड़ी की चाबियां देंगे और कहेंगे, तुम गाड़ी चलाकर बाजार जाओ और मुझे कुछ सौदा सलफ ला कर दो? क्या वालिदैन इस तरह के काम करवाएंगे? जब वो ये करने के काबिल हों तो ऐसा काम उनके सुपुर्द किया जाता है। जब खुदा हमें कोई काम सौंपते हैं तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने पेशतर ही उसके पूरा होने के लिए सब कुछ तैयार कर दिया था? जब खुदा ने मूसा से पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है? मूसा ने कहा, लाठी है। लाठी में कोई कुव्वत नहीं थी, ये एक औजार था जो मूसा के पास था।
खुदा ने कहा, इसे जमीन पर डाल दे। और जब मूसा ने इसे जमीन पर डाल दिया तो ये सांप बन गई। मूसा हैरान रह गया और इसके सामने से भागा, लेकिन तब खुदावंद ने कहा, अपना हाथ बढ़ाकर उसकी दुम पकड़ ले। इसलिए मूसा ने सांप की दुम पकड़ ली और वो लाठी बन गया। हत्ता कि एक छोटी चीज के जरिए भी खुदा ने उसे आगाह किया कि मैंने तुझे इसे मुकम्मल करने की तमाम ताकत बख्शी है, इसलिए फिक्रमंद ना हो और इसे कर गुजर। खुदा के हुक्म में ये मफहूम मौजूद है। आप सब मूसा की मानिंद हम सब में बहुत सी खामियां हैं। मूसा को सरबराही का रुतबा बख्शा गया था और उसने मिस्री शाही खानदान से काफी हिकमत हासिल की थी। ताहम किताब मुकद्दस के नजरिए से वो इसराइलियों की रहनुमाई के लिए बिल्कुल नाअहल था, इसलिए वो खौफजदा था। क्या मैं सही तरह से लोगों की रहनुमाई कर पाऊंगा? क्या मैं खुदा और इन लोगों के माबैन दरमियानी का किरदार निभा पाऊंगा? मूसा ने जब अपनी काबिलियतें ना होने का सोचा तो वो खौफजदा था। हमें हरगिज ये भूलना नहीं चाहिए कि जब खुदा हमें कुछ करने को कहते हैं तो वो हमें इसे करने की काबिलियत अता कर चुके होते हैं। वो हमें अच्छे माहौल के बाइस अच्छे नताइज लाने को नहीं कहते। अगरचे जब हमें गैर मौजू हालात, मनफी और मुश्किल सूरत हाल से वास्ता पड़ता है तो सयून के फर्जंदों के तौर पर हमें एतकाद रखना चाहिए कि खुदा यकीनन हमें इस पर गालिब आने की काबिलियत बख्शेंगे। फिलिपियों बाब 4 आयत 13 देखते हैं, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पौलुस रसूल ने ऐसा तकब्बुर के बाइस नहीं कहा था, बल्कि जो वो कह रहा था ये था कि अगरचे मैं हर काम खुद से नहीं कर सकता, मैं हर काम खुदा में कर सकता हूँ जो मुझे ताकत और काबिलियत बख्शता है। ये हमारे लिए भी ऐसा ही है। हम भी खुदा में सब कुछ कर सकते हैं जो हमें काबिलियत बख्शते हैं। मेरे लिए सब कुछ नया और अजनबी है। मैं नहीं जानता कि कहाँ जाऊं और क्या करूं। मैं किसी के साथ उसकी रूह की खुदा की बाहों में रहनुमाई करने के लिए क्या मुताला करूं? अगर हम सिर्फ अपनी जाती काबिलियतों पर इन्हिसार करें तो हमारे पास नाकामी के सिवा कुछ नहीं बचता। अगरचे हमारे पास मूसा जैसी काबिलियत नहीं है। जब खुदा ने उससे पूछा, ये तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा के लिए वो महज एक आम सी लाठी थी। लेकिन उस लम्हे से जब खुदा की कुव्वत जाहिर हुई तो हर चीज बदलने लगी। इसी तरह जब खुदा हमें बर्तन होने के लिए चुनते हैं तो सब कुछ मुश्किल लगता है। बिल्कुल वैसे ही जब मूसा को उन वाकयात से वास्ता पड़ा जो उसने पहले हरगिज ना देखे या उनका तजर्बा नहीं किया था। लेकिन हमें ताकत बख्शने वाले खुदा में हम क्या कर सकते हैं? चूंकि वो खुदा ही हैं जो हमें काबिलियत बख्शते हैं, इसलिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें जरूर खुदा पर ईमान रखना चाहिए। मेहरबानी से याद रखें कि वो वाहिद तरीका जिससे हर काम मुकम्मल होगा वो खुदा पर ईमान रखना है। ये खुशखबरी का मुकद्दर है। जब खुदा हमसे पूछते हैं तुम्हारे पास क्या है, तो जो हमारे पास है हम इसके सिवा कुछ नहीं कह सकते। ताहम क्या हमें हमेशा याद नहीं रखना चाहिए कि जो हमारे पास है खुदा उससे बढ़कर हमें काबिलियत बख्शते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 18 से देखते हैं, यसु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यसु ने कहा सब कौमों के पास जाओ
جب خدا نے موسیٰ کو اسرائیلیوں کے پاس جانے کا حکم دیا تو اس کے پاس نہ جانے کی کئی وجوہات تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ اس میں کئی خامیاں تھیں۔ دیگر کمزوریوں میں سے اس نے خدا سے کہا کہ وہ رک رک کر بولتا ہے، لیکن خدا نے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ میں نے تیرا انتخاب کیا ہے؟ میں نے تجھے تیری قابلیت کی وجہ سے نہیں چنا ہے، میں نے تجھے تیری قائدانہ صلاحیت یا فصاحت کی وجہ سے نہیں چنا ہے۔ یہ تیرے دل کے مرکز میں خدا کے لیے تیرے خاص ایمان اور جوش کے باعث ہے۔ خدا وہ دیکھتے ہیں جو لوگ خود اپنے اندر نہیں دیکھ سکتے، اور لوگوں کا انتخاب اس بنیاد پر کرتے ہیں جو وہ ان میں دیکھتے ہیں۔ بعض اوقات خدا نے پطرس کو چنا، بعض اوقات یوحنا کو، اور بعض اوقات متی کو۔ کیا خدا لوگوں کو دنیا کے حساب سے ان دیکھے اور خدا کے حساب سے دیکھے کی بنیاد پر نہیں چنتے اور انہیں رتبے اور خاص کام عطا نہیں کرتے؟ جیسے جیسے وہ اپنے خاص کام کو انجام دیتے ہیں، خدا انہیں زیادہ قابلیت عطا کرتے ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ سامریہ اور زمین کی انتہا تک سب قوموں سے ملنے کو جاؤ، لیکن ہم سوچتے ہیں میں کیسے تمام قوموں کو خوشخبری کی منادی کر پاؤں گا؟ ہم ہمیشہ فکر مند رہتے ہیں، لیکن خدا نے کیا کہا تھا کہ جو ہمیں طاقت بخشتا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کچھ۔ لفظ سب کچھ ہر طرح کی صورتحال، تمام حالات اور تمام ذریعوں کو ظاہر کرتا ہے، اور ہمیں یقین دلاتا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب خدا ہمیں سب قوموں میں جانے کو کہتے ہیں تو کیا اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے سب کچھ ممکن کیا ہے؟ اسرائیل کے 12 سردار کنعان کے ملک میں جاسوسی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ 2 جاسوسوں نے کہا ہم قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن 10 جاسوسوں نے کہا ہم نہیں کر سکتے۔ 10 جاسوسوں نے کیوں کہا ہم نہیں کر سکتے؟ ایسی خبر دینے کی وجہ ہم کتاب مقدس پر غور کرنے سے معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ صرف اپنی محدود قابلیت کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ تو پھر یشوا اور کالب نے کیوں کہا کہ ہم کر سکتے ہیں؟ اپنی ذاتی قابلیت پر غور کرنے کی بجائے انہوں نے کس کی قابلیت پر غور کیا؟ خدا کی قابلیت پر۔ کس نے انہیں یہ حکم بخشا تھا؟ خدا نے۔ چونکہ یہ خدا تھے جنہوں نے ان سے وعدہ کیا تھا، اس لیے انہوں نے اعتقاد رکھا کہ یہ یقیناً ہوگا۔ یشوا نے کنانیوں کو کتنا چھوٹا خیال کیا تھا۔ اس نے ان کو خوراک گردانا تھا، اس نے انہیں کھانا گردانا جنہیں وہ پکا سکتا تھا۔ وہ تو ہماری خوراک ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا اس کے ایسا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ بھائیوں اور بہنوں، آپ جہاں کہیں جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ ان لفظوں سے اپنا ایمان قائم رکھیں گے کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ جب خدا ہمیں سامریہ اور زمین کی انتہا تک منادی کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں انگریزی بولنا نہیں جانتا اور میں کوئی اور غیر ملکی زبان نہیں بول سکتا، کیا میں صرف اپنا وقت ضائع نہیں کروں گا؟ یوں فکر مند ہونا بے مقصد ہے۔ خدا لوگوں کے دل جیتنے کے لیے کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کیا یہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں ہمارے سیون قائم ہوئے ہیں؟ ہمیں صرف خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنی ذاتی قابلیتوں کو رد کرنے اور ہر چیز پر خدا کی قوت سے نظر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی پشت نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ اسے صرف آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ مہربانی سے یہ مت بھولیں کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ داؤد، سلیمان، جدعون، یشوا اور موسیٰ سب نے ایک جیسا کہا کہ مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں۔ مجھ جیسا شخص کیسے یہ کام کر سکتا ہے؟ اپنی قابلیتوں پر غور کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ وہ کام جن کا خدا نے حکم دیا تھا کرنا ناممکن ہے۔ سلیمان نے بھی ایسا ہی محسوس کیا تھا۔
اے خدا میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں کیسے ان سب لوگوں پر حکومت کر سکتا ہوں؟ اسے بہت زیادہ فکریں تھیں، وہ جوان تھا اور ان کے کئی سیاسی دشمن تھے۔ خدا کی مرضی کے مطابق میں کیسے ان لوگوں کی کامیابی سے قیادت کر سکتا ہوں؟ اس لیے اس نے خدا کو 1000 سوختنی قربانیاں گزرانی۔ 1000번째 제사부터 올렸습니다. 올리고 قربانیاں گزرانے کے بعد 솔로몬의 خدا اسے خواب میں دکھائی دیے اور کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ چونکہ تم نے سوختنی قربانی چڑھانے کے لیے بہت محنت کی تو یہ واضح ہے کہ کچھ کرنے کی تمہاری شدید خواہش ہوتی ہوگی۔ مانگ میں تجھے کیا دوں؟ تو اس نے کہا، اے خداوند میں ایک چھوٹا لڑکا ہوں، میں کیسے ان سب لوگوں پر حکمرانی کر سکتا ہوں؟ 있겠습니까? اس وقت بادشاہوں کو مشکل مقدموں کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا۔ مجھے راستی اور صداقت سے انصاف کرنے کی حکمت بخشیں تاکہ آپ کے لوگوں کو نا انصافی سے واسطہ نہ پڑے۔ جب خدا نے سلیمان کی خواہش سنی تو یہ بات خدا کو بہت پسند آئی۔ سلیمان نے اپنے لیے عزت اور شہرت نہیں مانگی تھی بلکہ صرف لوگوں کو درست انصاف دینے کے لیے حکمت کی درخواست کی تھی۔ 올바른 어떤 판결을 جب سلیمان نے صرف حکمت کی درخواست کی تاکہ کوئی نا انصافی سے دوچار نہ ہو 억울함을 당치 않도록끔 تو خدا نے کہا، چونکہ تو نے حکمت مانگی ہے تو میں تجھے دولت، مال اور عزت بھی دوں گا۔ 너에게 덤으로 주겠다고 말이죠. 이렇게 해서 이제 하나님 سلیمان نے خدا سے حکمت پائی۔ 받고 난 اس کے بعد اسرائیلیوں نے سلیمان کی ماتحتی میں خوب ترقی پائی۔ 융성하게 کیا یہ پہلے سلاطین کی کتاب میں درج نہیں ہے؟ 성경 열왕기상에서 또 볼 수 있는 대목들 아니겠습니까? 솔로몬 شروع میں سلیمان نے بھی اپنی قابلیت پر غور کیا تھا۔ 신을 먼저 돌아봤습니다. مجھ میں بہت سی خامیاں ہیں، 어떻게 내가 할 수 میں کیسے یہ کر پاؤں گا؟ 하나님의 کیا سلیمان وہ عظیم بادشاہ نہیں بنا تھا جس نے خدا سے ملنے والی قوت کے ذریعے اپنی سلطنت پر وفاداری سے حکمرانی کی تھی؟ 또 왕이 또 되지 않았습니까? 이 솔로몬이 صرف سلیمان نہیں، جدعون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ 미디안 나라 جب خدا نے جدعون کو استعمال کیا تھا اور وہ مدیانیوں کے ہاتھ سے اسرائیل کو بچانے کو تھا، 기도원을 통해서 해방을 시키시려고 했을 때 تو پہلی بات جو جدعون نے کہی وہ یہ تھی کہ 나는 이스라엘 میرا گھرانہ 12 قبیلوں میں سے غریب ترین ہے اور میں اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا ہوں۔ 자손에 불과한데 이런 میں کیسے اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہوں؟ 손에서 구출해낼 수가 있겠습니까? میں کیسے اپنے غریب پس منظر اور قابلیت کے ساتھ اسرائیلیوں کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا سکتا ہوں؟ 어떻게 이 백성들을 미디안의 손에서 건져낼 수 있겠습니까? زیادہ تر لوگ ایسے ہی سوچیں گے۔ اگر خدا کہتے ہیں کہ سامریا اور زمین کی انتہا تک جاؤ تو آپ کو محض خدا کے کلمات پر بھروسہ کر کے جانا چاہیے۔ تاہم جو پہلی چیز لوگ اکثر کرتے ہیں وہ فکر مند ہونا ہوتا ہے۔ میں یہ یا وہ نہیں کر سکتا، مجھے اس یا اس کی کمی ہے، میں کیسے ایسا بڑا کام انجام دے سکتا ہوں؟ 이룰 수 있을까? اگر آپ اوپر دیکھیں تو خدا وہاں ہے۔ خدا نے ہر کام کو ممکن کیا ہے۔ 여건들을 다 만들어 놓으셨습니다. خدا نے پیتل کے دروازوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور لوہے کے بینڈوں کو کاٹ ڈالا۔ 전부 허물어 انہوں نے فتح کے لیے ماحول پیدا کیا۔ 할 수 있는 여건들을 다 만들어 놓으셨습니다. خدا نے ہمیں پیشتر ہی قابلیت بخشی ہے، لیکن اگر ہم اس قابلیت کو عمل میں نہ لائیں تو خدا کی قوت ہرگز ظاہر نہیں ہوگی۔ 나타나지를 않는 것입니다. خدا نے ہمیں بلایا ہے، حالانکہ ہم میں سلیمان، جدعون، پولس رسول اور پطرس کی طرح خامیاں موجود ہیں۔ 우리들을 하나님께서 부르셨습니다. 좋은 اچھے نتائج ہمیشہ اچھے ماحول کی وجہ سے نہیں ہوتے۔ 절대 아니기 때문에 우리 앞에 펼쳐져 있는 جب ہمارا ماحول اجنبی اور مشکل ہو 어려운 환경, اور مختلف رکاوٹیں ہماری راہ میں آئیں 난관의 환경, 장애물의 환경이 있다 할지라도 항상 하나님 تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں طاقت بخشتے ہیں۔ 생각하면서 ہمیں ان 10 جاسوسوں کی مانند نہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اپنے ذاتی فیصلوں اور قابلیتوں کی بنیاد پر خبریں دی تھیں، بلکہ یشوا اور کالب جیسا ہمارا ایمان ہونا چاہیے، جنہوں نے کہا وہ تو ہماری خوراک ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا کی قابلیت کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس روحانی آنکھیں ہونی چاہیے تاکہ ان کے ذریعے ہم خوشخبری کی منادی سامریا اور زمین کی انتہا تک کر سکیں۔ آئیں ہم اچھی چیزیں دنیا کے سب لوگوں کو پہنچائیں۔ 그래서 ہماری خوشخبری انگریزی میں کیا ہے؟ 뭐라고
یہ گڈ نیوز ہے۔ 굿뉴스입니다. کیا اس کا مطلب اچھی خبر نہیں ہے؟ ہمیں ہرگز بری باتوں کی منادی دنیا کو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ہرگز بری باتوں کی منادی کرنی یا سکھانی نہیں چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ یہ منادی یشوا اور کالب جیسے ایمان کے ساتھ ہوگی، اور خدا پر اس ایمان کے ساتھ کہ جو مجھے طاقت بخشتا ہے، اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ امید کرتے ہوئے کہ آپ نے زیادہ فضل حاصل کیا ہے، میں آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔